بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا اپنا میاں وحید الرحمان حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کر رہا ہوں۔ ناظرین، فارن فنڈنگ کیس کا نتیجہ کا فیصلہ مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلہ میں عمران خان کو فارن فنڈڈ پارٹی کا سربراہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ 16 سے زائد فیک اکاؤنٹ ظاہر کر دی گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اہم لیڈرز جن میں اسد کیسر اور دوسرے کئی شامل ہیں کے گرد احتساب کا شکنجہ کسنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ کے ملازمین جن کے نام پر فارن گرانٹس آتی تھیں، ان سے چیک لے کے آگے بعض پارٹی رہنما یا ان پارٹی کا فنانس ڈپارٹمنٹ ریکوری کر لیتا تھا۔ ایف آئی اے اس ٹائم متحرک ہے اور وہ چیف الیکشن کمشنر کے فیصلہ کی روشنی میں بڑی برق رفتاری سے تحقیقات کر رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں ایف آئی اے نے 5 ملازمین کے بیانات قلم بند کر لیے ہیں۔ ان بیانات کی روشنی میں یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ وہ ملازمین بیرونی گرانٹ سے کوئی حصہ وصول نہیں کرتے تھے۔ وہ صرف پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ کے ملازمین تھے۔ ان کے نام پہ اکاؤنٹ کھلے ہوئے تھے۔ ان کی چیکس بکس اور تمام لین دین کا ریکارڈ پارٹی قیادت کے پاس تھا۔ انہوں نے یہ بیان دے دیا۔ ان بیانات کی روشنی میں اسد کیسر صاحب کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ آئیں اور اپنے موقف سے آگاہ کریں۔ ایف آئی اے نے اس کے لیے ایک باقاعدہ ٹیم تشکیل دے دی ہے جو خیبر پختونخوا میں ایف آئی اے کے ہیڈ آفس میں بیٹھ کر اسد کیسر سے انٹروگیشن کرے گی، سوال جواب کا سیشن کرے گی۔ تو معاملات آگے چل رہے ہیں۔ میں یہاں یہ تجزیہ دینا چاہوں گا، مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق عمران خان عوامی مقبولیت کے پیش نظر عوام میں اپنی مقبولیت کو کیش کروا کر فارن فنڈنگ اور دوسرے تمام کیسز جن میں توشہ خانہ کیسز اور آنے والے وقتوں میں اور کئی کیسز کرپشن کے کھل سکتے ہیں، ان کو سائیڈ لائن کرانا چاہتے ہیں، یعنی انہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان اپنے دور میں کس طرح لوگوں کو کہتے تھے، بھائی آئیں شائیں نہ کرو، جواب دو، حساب دو، بھاگتے کیوں ہو؟ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی وقت عمران خان پر آ چکا ہے۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کبھی کوئی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ چیلنج کر رہے ہیں، کوئی کہیں اور کوئی کہیں، یعنی اپنے آپ کو اب بچاؤ کے لیے قانونی پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں، وکلا کا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں، اور کئی بیک ڈور اہم شخصیات
کو استعمال کرتے ہوئے اپنا بچاؤ کروانے میں مصروف ہیں۔ اب وہ بچ پاتے ہیں یا نہیں بچ پاتے، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا، لیکن عمران خان جہاں اپنی عوامی مقبولیت کا سہارا لیتے ہوئے عوام کو اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے خلاف بریختہ انگیز یعنی بھڑکا کر میدان میں لانا چاہتے ہیں، دوسری طرف وہ مختلف قوتوں اور براہ راست میاں شہباز شریف کے بعد میاں نواز شریف سے بھی رابطے میں کسی نہ کسی حوالوں سے آگے ہیں۔ لیکن عمران خان کا اس طرح بچنا یا اپنے مخالفین سے NRO لینا وہ تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں اور اپنے مقبولیت کے دور میں اور اپنی سیاسی مقبولیت کے وقت کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جن شخصیات کے خلاف وہ پوری تندہی کے ساتھ، پوری شد و بدھ کے ساتھ میدان میں ہیں، انہیں باتوں میں، قانونی فورمز پر اور یہاں تک کہ عدلیہ میں بھی کسی قسم کی رعایت لینے دینے کے حق میں نہیں تھے۔ اب اپنے لیے رعایت طلب کرنے کے لیے وہ میاں نواز شریف سے رابطہ میں آ چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم کردار کو انہوں نے اپروچ کیا ہے، انہوں نے میاں نواز شریف سے رابطہ کیا ہے کہ میری جان چھوڑ دو، سیاسی معاملات کے فیصلے سیاسی میدان میں ہونے دیں، مجھے نااہل نہ کیا جائے، وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، ہمارے تمام فیصلے سیاسی میدان میں ہونے چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب نے میری معلومات کے مطابق دھو کر جواب دیا ہے، کوڑا جواب دے دیا ہے کہ نہیں بھائی، سب سے بات ہو سکتی ہے، کسی بھی سیاسی مخالف کے لیے کچھ رعایت پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن عمران خان کے لیے نہیں۔ خان صاحب، آپ نے بھی تو کسی سے کوئی رعایت نہیں نہ برتی، آپ کو بھی چاہیے تھا کہ جب آپ ان پاور تھے تو پرسنل نہ ہوتے، آپ نے بھی تو پرسنل ہو کر لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ جاتے آپ امریکہ تھے سرکاری دورے پر، وہاں تقریریں کرتے کہ میں جاتے ہی نواز شریف کے ساتھ یہ کر دوں گا، AC اتروا دوں گا۔ تو اب وہ تمام باتیں آپ یاد کریں، اپنے انداز سیاست پر ذرا نظر ثانی کریں، مشکل وقت آتے جاتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے دور اقتدار میں اپنے سیاسی مخالفین سے جو سخت زبان استعمال کی ہے اس پر معذرت خوانا رویہ اپنائیں اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں۔ اپنی غلطیوں کو اعلانیہ تسلیم کریں گے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ سیاسی لوگ ایک دوسرے کو فیور بھی دیتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے محفوظ راستے بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کورٹ عمران خان صاحب آپ کی ہی گیند میں، آپ ہی کی کورٹ میں گیند موجود ہے، آپ اسے کس طرح کھیلتے ہیں یہ آپ پر منحصر ہے۔ باقی چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب میں مکمل طور پر حکومت سنبھال کر اپنے معاملات انجام دے رہے ہیں۔ عمران خان احتجاج کی پلاننگ میں مصروف ہیں۔ اب وہ احتجاج میں
خیبر پختونخوا اور پنجاب سے جتھے لے جا کر اسلام آباد کو یا اسلام آباد کی مقتدر قوتوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں. وہ کس حد تک پریشان کرتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. رانا ثناء اللہ صاحب اور عمران خان صاحب اس وقت اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں. کون کیا حاصل کر پاتا ہے اس حوالے سے کچھ ہمیں انتظار کرنا ہوگا. آئندہ چند دن ملکی سیاست کے بہت اہم ہیں، تو اس وقت تک عوام کو بھی تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا اور اپنا ذہن اور آنکھیں کھلی رکھنی. انشاءاللہ چند ہی دنوں میں مزید اہم سٹوریز کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گا. شکریہ.